بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کو پنجاب کی MQM قرار دیا ہے. یہ ایک ایسا بیان ہے جس پر کہ میں ایک بہت گرما گرم سیاسی بحث کروا سکتا ہوں مسلم لیگ نون اور MQM اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بلا کے اور یہ سوال ان کے سامنے رکھ دوں کہ جی عمران خان نے تو نون لیگ کو پنجاب کی MQM کہہ دیا ہے. بڑی گرما گرم بحث ہوگی. لیکن اس وقت مجھے اس گرما گرم بحث میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اس گرما گرمی سے زیادہ مجھے اس سردی کی زیادہ فکر ہے جو کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں آپ کے ہم وطنوں کے لیے موت کا خطرہ بن رہی ہے. اور یہ سردی بڑھتی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے اتوار سے لے کے اور جمعرات تک ان زلزلہ زدہ علاقوں میں اتنی شدید برف باری ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ 2 فٹ برف کی تہ جم جائے. تو یہ سردی اگر شروع ہو گئی اور متاثرین تک بروقت امداد نہ پہنچی تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں جو متاثرین زلزلہ ہیں ان کے لیے یہ موسم موت کا پیغام تو نہیں بن جائے گا؟ تو وزیراعظم نواز شریف نے ایک امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا. اچھی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے امدادی پیکج کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کم از کم متاثرین زلزلہ کے اوپر کوئی سیاست نہیں کر رہی. تو میں بھی آج اس گرما گرم سیاسی بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی MQM ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب متاثرین جو ہیں وہ سردی کے خوف سے اپنے زخمیوں کو پہاڑوں سے چارپائیوں پہ ڈال کے اور ان کو دوسرے محفوظ علاقوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ فی الحال اگلے کچھ دن تک جو متاثرین زلزلہ ہیں ان پر ہم فوکس کریں. تو اس لیے آج میں اپنے پروگرام میں کوئی گرما گرم سیاسی بحث نہیں کروں گا، بلکہ وہ سردی جو متاثرین زلزلہ کے لیے موت کا پیغام بن رہی ہے اور وزیراعظم کا امدادی پیکج اس پہ 4 دن میں عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار محمد یوسف صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. ان کے علاقے میں بھی زلزلہ آیا ہے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ سماجی کارکن ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا بھی انہوں نے بہت مانیٹرنگ کر رہی ہیں جو امدادی سرگرمی ہے اس کی. اور پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق غنی صاحب. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، چیف منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، معاون خصوصی ہیں اور جو ریلیف ورک ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. مشتاق غنی صاحب، اگر میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو آج پیکج کا اعلان ہوا وزیر اعظم کی طرف سے اور چیف منسٹر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو 4 دن میں متاثرین تک امداد پہنچ جائے گی اور ان کو وہ رقم مل جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اور پرویز خٹک صاحب کی موجودگی میں یہ 50-50 کی بنیاد پر ہے اور یہ جو 6 لاکھ روپیہ پر پرسن ملے گا جس کی جو شہادت ہوئی ہے، 3 لاکھ صوبائی حکومت دے گی اور 3 لاکھ فیڈرل گورنمنٹ. اور اسی طرح ہاؤسز کی کمپنسیشن اور زخمیوں کی جو کمپنسیشن ہے 2 لاکھ 1 لاکھ سے بڑھا دی گئی. آدھے پیسے ہمارے ہیں اور آدھے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور اب رہا کہ یہ اس کو پہنچانا کس طریقے سے ہے، تو اس تمام معاملے کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے کہ 5 تاریخ سے پہلے ہر صورت یہ پیسے جو ہے پہنچا دیے جائیں گے. اور آج صوبائی حکومت نے 3 ارب روپیہ ریلیز کر دیا آج شام تک تمام ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ زیادہ یہ ہوا ہے. اور وہاں پہ ایک میکانزم ڈیولپ کر لیا گیا ہے، فوج کا نمائندہ ہے، DC کا نمائندہ ہے اور لوکل باڈیز کا نمائندہ ہے. جو ابھی تک ہمیں رپورٹس آئی ہیں کہ 225 کے قریب لوگ شہادت نوش کر چکے ہیں یا زخمی ہیں یا کوئی 23,000 سے زیادہ مکانات جو ہیں وہ ڈیمیج ہیں. ایک سوال بڑا اہم ہے، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا ابھی آج چوتھا دن ہے زلزلے کا، کیا متاثرین کو متاثرہ علاقوں میں کچھ نہ کچھ امداد ہر جگہ پہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ جی بالکل، ابھی تک بہت سارے علاقوں میں امدادی جو ریلیف گڈز ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں اور جن کی میں رف سی آپ کو اسٹیمیٹ بتا دوں تو 11,000 ٹینٹ ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں، 11,500 فوڈ پیکٹس، بلیکٹس جو 12,000 ہیں اور میٹس جو ہیں کو 2,000 ہیں، پانی کی بوتلیں الگ ہیں.
اس میں یہ ان تک پہنچائی جا چکی ہیں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور فوج کی مدد سے اور این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سارے ادارے ایک پیش کے اور مل کے ریلیف کے کام کر رہے ہیں. اچھا سردار یوسف صاحب، کیا واقعی سارے ادارے ایک پہ ہیں؟ 11,000 ٹینٹ تقسیم کر دیے گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 4 دن میں جہاں بھاگ افراد کے لواحقین کے لیے 6 لاکھ روپے، زخمی کے لیے 1 لاکھ روپے، ٹانگ یا بازو سے محروم کے لیے 2 لاکھ روپے، مکمل مکان تباہ ہونے کی صورت میں 2 لاکھ روپے، یہ لوگوں کو مل جائیں گے 4 دن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح مشتاق غنی صاحب نے کہا، یہ جو وزیر اعظم نے خود انیشیٹو لیا اور اسی طریقے سے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب کو بھی ساتھ میں لا کر اور پیکج کا اعلان کیا، اس پر امپلیمنٹیشن کرنا بہت ہی آسان ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہدایت ہے کہ 4 دن کے اندر اندر یہ پہنچنے چاہیے. اور آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پی ڈی ایم ابھی 12 بجے تک رات کو اور اسی طرح اے جی آفس کھلیں تاکہ یہ رقم پیر تک وہاں ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سی اکاؤنٹ میں وہ پہنچ جائے. اور جو آگے میکنزم ہے واقعی یہ بڑا آسان بھی ہو گیا ہے کہ 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جو لوکل کونسل کا نمائندہ یا اسی طرح آرمی کا ایک بندہ اور ڈی سی کا نمائندہ. تو یہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ وہ یہ فوری طور پر پہنچا بھی سکتے ہیں. اچھا، میں طاہرہ عبداللہ صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو چیک کر لیتے ہیں. زمینی حقائق کیا ہے؟ ہمارے نمائندے اعزاز سید شانگلہ کے ایک متاثرہ علاقے میں موجود ہے، شاہتوت کا علاقہ ہے. تو اعزاز سید صاحب بہت شکریہ. اس وقت سردی بہت زیادہ ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں کیا یہاں پر جو متاثرین ہیں ان کو کوئی امداد ملی ہے، اور سردی کی وجہ سے ان کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی چھت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ٹینٹ ان کو ملا یا نہیں ملا؟ آمین میر صاحب، وفاقی اور صوبائی حکومتیں دعوے تو بڑے کر رہی ہیں کہ ریلیف اور ریسکیو کا کام جاری ہے. اس وقت بھی ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں. یہ ضلع شانگلہ کی ایک پہاڑی چوٹی ہے جہاں پر شاہتوت الپوری ایک گاؤں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے آگ سینک رہے ہیں. اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے سردی اس علاقے میں تیزی سے آ رہی ہے اور کوئی ابھی تک امدادی کام شروع ہوا ہے نہ ریسکیو کا کام شروع ہوا ہے، نہ ان لوگوں کو امداد پہنچی ہے. یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دعوے اپنی جگہ ہیں. ہم لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ کیا امداد ان کو ملی ہے یا نہیں ملی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد، یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی امداد ملی ہے، کوئی امدادی ٹیمیں آئی ہیں حکومت کا یا کوئی دوسرا نمائندہ آیا ہے؟ جی نہ کوئی امدادی ٹیم یہاں آئے ہیں اور نہ کوئی ہمیں امداد ملی ہے. ہم لوگ بس گھر سے باہر یہاں بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ گفتگو سن سکتے ہیں، یہاں پر لوگ بے حال ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے جن کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے دعوے اپنی جگہ موجود ہیں. بہت شکریہ اعزاز سید صاحب. اور یہ نوجوان جو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، اس کے آنسو نکل آئے، اس کو آپ دلاسا دیجئے. ہم دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، آپ نے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے دعوے سن لیے، گراؤنڈ ریئلٹی اعزاز سید نے آپ کو بتا دی. اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ 4 دن میں لوگوں کو یہ امدادی رقم مل جائے گی؟ السلام علیکم. بہت شکریہ امیر صاحب. اور یہ نہ ہو کہ یہ انجمن ستائش باہمی کا ایک پروگرام بن جائے، لیکن میں کہنے سے روک نہیں سکتی اپنے آپ کو کہ آپ واحد ایک چینل ہیں اور یہ آپ کا پروگرام ہے جو کہ آپ شانگلہ تک پہنچے، آپ شاہتوت تک پہنچے، الپوری تک پہنچے، اور آپ نے وہاں جا منگورا تک پہنچے، سید الشریف تک پہنچے، سردی میں پہنچے، روڈ کمیونیکیشنز کا برا حال ہے وہاں تک پہنچے. نہ صرف یہ کہ آپ نے جا کے متاثرین سے براہ راست ان کے حالات دیکھے، فلم بند کی اور بات چیت کی، بلکہ آپ نے بالخصوص میں نے دیکھا کہ خواتین کے مسائل کے اوپر ان کی جو اس وقت حالت اظہار ہے اس کے اوپر آپ نے خاص توجہ دی. بہت بہت شکریہ. عام طور پہ روایتی طور پہ ہم لوگ مزاحمت کے ساتھ یا ہمدردی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں میں افسوس اور مایوسی کے ساتھ شروع کرنا چاہ رہی ہوں. وہ یہ کہ چیکوں کا ذکر ہو رہا ہے، کمپنسیشن کا ذکر ہو رہا ہے، اتنے لاکھ یہ، اتنے لاکھ یہ. ہم اب صرف اور صرف باٹم لائن ہماری لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پیسے اور چیک، اور کتنے دن میں، ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا، جمعرات کو شروع کر کے جمعرات کو ختم کریں گے، کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، اس پہ ہم لوگ فکس ہو گئے ہیں اور رک گئے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اس سے بھی 2 قدم پیچھے جائیں اور پہلے معلوم کریں کہ ایشو کیا ہے.
ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اعداد و شمار نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں ہے کہ آپ کی ٹیلی کمیونیکیشنز بھی بریک ڈاؤن ہو چکی ہیں اور آپ کی روڈ نیٹ ورکس اور روڈ کمیونیکیشنز بھی بریک ڈاؤن ہو چکی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں اس وقت کیا ہے. KKH کراکورم ہائی وے اس وقت بند ہے. آپ جس سڑک سے گئے آپ کو 4-5 گھنٹے لگے پہنچنے میں، جو کہ 20 یا 25-30 میل کا سفر تھا. لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ اموات کتنی ہو چکی ہیں، زخمی شدید کتنے ہیں. آپ نے خود دیکھا آپ کے پروگرام میں کہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال یا منگورا سیدو شریف کے ہسپتال میں شانگلہ ٹاپ سے پہنچایا جاتا لوگوں کو. پرائم منسٹرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان اپنے ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کے جاتے ہیں. ان کے فرشتوں کو نہیں پتا، ان کے وزیروں کو نہیں پتا، بہت احترام کے ساتھ ان کو نہیں معلوم کہ اصل گراؤنڈ ریالٹیز اور حقائق کیا ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اموات کتنی ہوئی ہیں، تو آپ چیک کس کو دینے جا رہے ہیں؟ کس طرح چیک؟ اور وہاں کوئی بینک ہے جہاں سے وہ چیک وزیر اعظم نے کہا کہ ابھی 4 دن میں جو ہے وہ کیش دے رہے ہیں یا چیک دے رہے ہیں یا اسمارٹ کارڈ. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ٹھیک ہے، ابھی سردی ہے، مشکلات ہیں لوگوں کے، لیکن جس طرح اس دفعہ کا یہ ارتھ کوئک آیا 2005 کے ارتھ کوئک میں، اس میں بڑا فرق ہے. 2005 کی جو مصیبت آئی تھی اس وقت قوم تیار نہیں تھی، حکومت تیار نہیں تھی، کوئی اتنے معلومات بھی نہیں تھے. لیکن اس وقت تو یہ جو ارتھ کوئک آیا، میں اس وقت پشاور میں تھا، تقریباً 2 گھنٹے کے بعد بہت ساری انفارمیشن مل گئی تھی، اور اس کے ساتھ حکومت نے بھی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا مرکزی حکومت، صوبائی حکومت نے فوری طور پر نوٹس بھی لیا، اور جن لوگوں نے کام کرنا تھا وہ سارے آن بورڈ ہو گئے فوری طور. آرمی اچھا ابھی آپ کو اعزاز سید صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں امداد KKH کھلی ہے. جس طرح محترمہ نے بڑے ادب کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں کہ KKH کی بات کر رہی ہیں، KKH تو کھلی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کا پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس میں بڑا فرق ہے. ہم جو عوامی نمائندے ہیں، ہم تو گراؤنڈ ریالٹی علاقے سے واقف ہیں، لوگوں سے واقف ہیں. آپ جی احمد میر صاحب گئے تھے شاتوت، آپ نے دیکھا کہ وہاں کا جو قومی اسمبلی کا ممبر تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور اسی طرح جو ناظم تھے وہ میں دیکھ رہا تھا. لیکن آپ نے جو نشانی، میں آپ کو ڈاکٹر عباد صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ابھی تک امداد نہیں پہنچا یہ تھی، لیکن دیکھو نا اس کے بعد انہوں نے، آپ نے جس وقت یہ پوائنٹ آؤٹ کی بات، یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. ماشاءاللہ دور دراز آپ پہنچے ہیں، جیو پہنچا ہے، آپ خود پہنچے، تو جس سے ایک چیز علاقے کی جو وہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی، اور جس کے نتیجے میں فوری طور پر جو عوامی نمائندے تھے وہ پہنچ کے یا MNA پہنچے، انہوں نے کہا جی ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں. ایک اور بھی علاقہ ہے متاثرہ چترال کا، وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں، زرغون شاہ صاحب، ان سے بھی پوچھتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم زرغون شاہ صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب. جی اچھا زرغون شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ایگزیکٹلی اس وقت کون سی جگہ پر موجود ہیں، یہاں پہ کتنی سردی ہے، اور یہاں پر متاثرین کے لیے امداد پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ جی میر صاحب، میں چترال شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پہاڑی گاؤں بونی میں ہوں، اور یہ بونی جو ہے یہ اپر چترال کا صدر مقام ہے. یہ 3 تحصیلوں کا مرکز ہے. یہاں کی آبادی تقریباً 5000 ہے، اور اس گاؤں میں تقریباً 90% جزوی طور پہ گھر متاثر ہوئے ہیں، اور 100 کے قریب گھر ایسے ہیں جو گرے ہیں. اس وقت ہم ایک گھر کے لان میں کھڑے ہوئے ہیں جو کہ پارشنلی ڈیمیج ہے، لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہاں پہ اس وقت فریزنگ ٹیمپریچر چل رہا ہے. اس گھر کے لوگوں سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں دعووں کے مطابق کوئی امداد ملی، کوئی ان کا پرسان حال یہاں تک پہنچا. جی آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو لیف، کوئی امداد، کوئی ٹینٹ، کوئی خوراک وغیرہ ملی؟ جی سر، ابھی تک تو کوئی امداد وغیرہ نہیں ملا ہے. ابھی تک یہ لوگ صرف سروے ہی کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد آپ کو مل جائے گا. اور دوسری طرح آپ نے اس علاقے کا وزٹ کر کے دیکھ لیا کہ کس طرح سے گاؤں کے گاؤں یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، اور ڈیمیجز کا اندازہ آپ نے خود لگایا ہے، اور لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے. آپ ابھی گزارا کس طرح کر رہے ہیں؟ باہر گزارا کر رہے ہیں سر، کھلے اوپن ٹرین بھی نہیں ہے کچھ. جی میر صاحب، ان کے علاوہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم ایک پہاڑی گاؤں جس کا نام چرون اویر ہے، 87 کلومیٹر دور وہ
चतराल शहर से हम उस पे गए हैं। वहाँ की बहुत ही नागुफ्ता बे सूरत हाल है। वहाँ तकरीबन 90% घर गिर चुके हैं और हमने देखा कि वो लोग बाहर बैठे हैं। वो बड़ी अच्छी इस्माइली कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा। और उनका ये कहना है कि चलें, अभी तक हुकूमत नहीं आई हमारे पास, लेकिन खुदा के लिए 15 नवंबर से पहले हमारा पता करें, हमें कुछ यहाँ से बचाएं। 15 नवंबर के बाद जो वहाँ पे बर्फ पड़ती है, वो कहते हैं 4 फुट बर्फ वहाँ पे पड़ेगी और वो 6 महीने तक रहेगी। जरगून, आपसे ये ताहिरा अब्दुल्ला साहब को सवाल करना चाह रही हैं। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, ये सवाल आपसे ये है कि आप बूनी में हैं, आपने हमें 80 किलोमीटर दूर का भी बता दिया कि क्या हाल है। फरमाइए कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों की खबर बूनी तक भी पहुंची कि नहीं पहुंची? यूनियन काउंसिल्स, तहसील काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तक खबरें नहीं पहुंच रही। तो हमें तो ये आपके पास क्या बूनी में पूरे के पूरे अदाद शुमार पहुंच गए हैं कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस गांव से अभी हम शाम के वक्त वहां पहुंचे हैं, वहां पे अगर आप जाएं या मीर साहब जाएं तो शायद आप लोगों को वहां पे रोना आ जाए। उन लोगों का ये कहना है कि हमारे तकरीबन 1200 आबादी के 200-250 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, और उसके अलावा जो ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी स्कूल गोइंग भी नहीं है। उनकी किताबें, उनके कपड़े, उनकी गर्म बुनियानें, उनकी टोपियां, उनके बूट, ये सारे दब चुके हैं। अच्छा। और उन लोगों का ये कहना है कि अगर हमारे बच्चे 15 नवंबर के बाद सर्दी से मर गए, मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उन्होंने हमें कहा फिर हम भी खुदकुशियां करेंगे। अच्छा सुने जरगून शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुश्ताक गनी साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको मुकर्रर किया है मुतासरीन की इमदाद के लिए। मुश्ताक गनी साहब, आपने पहले शांगला से एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी, अब चित्राल से जरगून शाह साहब बता रहे हैं कि वहां पर तो इमदाद नहीं पहुंची। तो ये जो 11,000 टेंट आप कह रहे हैं तकसीम किए गए हैं, तो ये चित्राल और शांगला के दूर दराज इलाके, यहां तक अभी तक आपकी इमदाद क्यों नहीं पहुंच रही? देखें, जो तरीकाकार है वो ये है कि जितनी इमदाद है ये कमिश्नर मालाकंड के हवाले की जाती है और वो अपने डिप्टी कमिश्नर्स की डिमांड के मुताबिक उनको साथ साथ रवाना करते जा रहे हैं। और हर डीसी के पास सफिशिएंट स्टॉक हर चीज का मौजूद है। बस देखिए, दुश्वार गुजार इलाके हैं, 80-80 किलोमीटर जैसे आपके नुमाइंदे बता रहे थे दूर दराज। मुमकिन है किसी जगह पे अभी सरकारी एहलकार ना पहुंचे हो। लोकल बॉडीज के लोगों को भी तनबीह की गई है कि वो भी जाएं और सारे लोग इस काम में लगे हैं। काम बहुत ज्यादा है, सारा सूबा इसके लपेट में है और खास तौर पे ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, और ये सारी दुश्वार डिस्ट्रिक्ट है, खचत्राल हो, अपर लो, दीर हो, मालाकंड, सवात या शांगला हो, फिर साथ आगे तुरगर है, ये तमाम ऊपर कोहिस्तान, मानसेरा, इन सारे इलाकों में ये आफत बुरी तरह इस इलाके को हिट किया है। तो हुकूमत, पुलिस, सरकारी इदारे, एनजीओज, एनडीएम में, पीडीएम में, सूबाई हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, फौज, सारे इस पे लगे हुए हैं। और कोई जगह अगर रह जाती है जैसे आप निशानदेही कर रहे हैं तो हम फौरन मैसेज कन्वे करके वहां अपनी इमदाद भी पहुंचाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कहा कि पैसे कैसे मिलेंगे, तो उसका मैकेनिज्म यह है कि हर जगह पे बैंक खुद पहुंच जाएगा। इनको चेक इशू होंगे, बैंक अपना ऑफिस वहीं पे खोलेंगे, ये उधर ही चेक जमा करवाएंगे और वहीं से उसी वक्त इनको कैश मिलेगी, ताकि इमीडिएटली ये सारा काम, ये पैसे इनके पास पहुंच जाए। और जैसे मैडम कह रही हैं बर्फबारी होगी और 15 नवंबर, तो हमारी कोशिश है कि हम 5 तारीख तक मैक्सिमम जगहों पे पहुंच के लोगों को ये पैसे उन तक पहुंचा दें ताकि वो अपने घरों की तामीर कर सकें। अच्छा जरगून शाह साहब, आपने मुश्ताक गनी साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं बैंक खुद पहुंच जाएगा। तो आप ये बताएं कि जहां पे आप खड़े हैं यहां पे कोई सरकारी एहलकार पहुंचा है, और क्या आपको लगता है कि यहां 4 दिन में जो मुतासरीन आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं इनको कंपनसेशन की रकम मिल जाएगी 4 दिन में? मीर साहब, हमें जो बताया गया उसमें तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और स्पेशली बुनी से रिलेटेड, बुनी से इर्द गिर्द जो गांव है वहां की बहुत ही बुरी सूरत हाल है, बहुत ही नागुफ्ता बे सूरत हाल है। बुनी के पास ही एक पहाड़ है, वो हमने दिन में देखा है कि वो दरमियान से कटा हुआ है। अगर वो पहाड़ खुदा न ख्वास्ता सरकना शुरू हो जाए तो वो सीधा चरण अयूर पर आएगा और वो गांव जो है पहले जो थोड़ा बहुत बच गया है वो उस पहाड़ के नीचे दबेगा। चुनांचे उस पहाड़ को, उस गांव को बचाने की अशद जरूरत है। वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हम अयून गए हैं, हम
पुरकुन गए हैं, हम गोलदर गए हैं, हमें सब जगहों पे यही बताया गया है कि भाई अभी तक हमारे पास कोई इमदाद नहीं आई, कोई पुरसाने हाल तक नहीं आया हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रगून शाह साहब। सरदार यूसुफ साहब, आप भी गलत नहीं कह रहे, मुश्ताक गनी साहब भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन ज़रगून शाह भी गलत नहीं कह रहा, तो और वो भी गलत नहीं कह रही, तो मैं किसको सही कहूँ? नहीं, बात जो है कि अपनी जगह सारे सही कह रहे हैं। देखें ना जी, अब जिस तरीके से अगर प्रोग्राम बनाया है मरकजी हुकूमत ने, फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को मुकम्मल जो तावन करना था कर भी दिया, पैसे भी रिलीज करते, सारे कुछ कर दिया। जहाँ तक सामान पहुँचाने की बात है, आगे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डीसी है या दूसरे, उन लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, और वो आगे जितने लोग हैं उनको मिलाकर गांव-गांव जगह-जगह पहुंचाएं। जहां तक डेटा कलेक्ट करने की बात है, देखो फौरी तौर पर तकरीबन जितने भी अभी जो ऑफिशियल डेटा है 225 मेरा ख्याल है जो अमवात हुई हैं। ये ऑफिशियल 225 जो है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अमवात इससे बहुत ज्यादा है। हमें जो इतला मिली है इतनी है, लेकिन इससे ज्यादा होंगी। ये मेरा पॉइंट, लेकिन या इसी तरीके से जो जख्मी है या जिस तरह मकानात वगैरह, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दूर दराज इलाके हैं इसमें, यानी कोई शक नहीं, पहाड़ी इलाके भी हैं जहाँ सड़कें भी नहीं बहुत सारी जगहों में, तो वहां पर पहुंचना वाकई मुश्किल भी है। लेकिन जिस तरीके से अभी एक प्रोग्राम या हदायत दी हैं मरकजी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमत भी कर रही है, आगे ये इस पर इम्प्लीमेंट कराना। अभी मुश्ताक गनी साहब ने कहा कि 5 तारीख तक मैक्सिमम उन लोगों का जो कैश ग्रांट है या इमदाद ये पहुंचेगी, बाकी टेंट और दूसरे तीसरे वो पहुंच रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है। अब जो एक चीज जिम्मेदारी के तौर पर ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े यानी एक ज़लज़ला आया, बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, पूरा सूबा उसमें शामिल है, तो उसमें ये जरूर है कि बहुत सारी जगह रह गई होंगी, जरूर उन्हें पहुंचाना भी चाहिए। जिस तरह की मीडिया अगर पॉइंट आउट करता है या दूसरे लोगों 2-3 दिन के बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो ये चीज है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन के बाद पहले पहुंचाना चाहिए। और इंशाल्लाह हम इनसे ये पूछे भी गए, जहाँ जहाँ अपने अपने हलकों के जो नुमाइंदे हैं वो भी पूछेंगे, और जिस तरह हुकूमत काम कर रही है हुकूमत भी इससे पूछेगी जिन लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा, चलें हम कोशिश करते हैं कि जी एनडीएमए से भी पूछ ले, और जिन लोगों के जरिए ये इमदाद तकसीम हो रही है। ज़रगून शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कुछ कोशिश करते हैं एनडीएमए के अलावा दीगर इलाके हैं वहां पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी ग्राउंड रियलिटी पूछते हैं। 2 जगह से एजाज सैयद साहब जो हैं शांगला के इलाके शातूत में थे, उन्होंने बताया कि वहां इमदाद नहीं पहुंची, मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए थे। आपने मुतासरीन के आंसू देख लिए अपनी आंखों से। और ज़रगून शाह साहब जो हैं वो चित्राल से 90 किलोमीटर दूर बूनी के इलाके में है, मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इमदाद नहीं पहुंची। और यकीनन जो कुछ सरकारी अहलकार हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो इस वक्त कह रहे होंगे कि शायद ये रिपोर्टर जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और मुतासरीन भी बड़े झूठे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हम आपको झूठा या गलत नहीं साबित करना चाह रहे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि मसाइल क्या है, और जिन इलाकों की हम निशानदेही करें, खुदा के लिए इन इलाकों में इमदाद पहुंचाइए। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा, ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आपका राब्ता है काफी मुतासरा इलाकों में खवातीन के साथ, खवातीन के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं इन इलाकों में? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो इमदादी टीमें सो कॉल पहुंच रही हैं, जो नहीं पहुंच रही, ये भी गलत बयानी है, मर्द जा रहे हैं। आप जब अगर फौज या सिविलियन हेलीकॉप्टर जा रहे हैं या जीपें जा रही हैं, 4 व्हील ड्राइव जा रही है, उसमें खवातीन को साथ ले जाना अशद जरूरी है, ताकि वो अंदर जाके मालूम करें खवातीन ना सिर्फ ये कि बीमार हैं, फ्रैक्चर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, गायनिकोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ तौलीदी सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, जच्चा बच्चा के मसाइल हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई खातून डॉक्टर नहीं, वहां के जो उनके जो सकाफती वहां के जो एक हालात हैं, तकाजे हैं, कोई औरत या बच्ची किसी मर्द डॉक्टर को नहीं दिखाएगी। आपको वहां पे लेडी हेल्थ वर्कर्स को पहुंचाना होगा, चाहे हेलीकॉप्टरों में उनको जाके एयर ड्रॉप करवाया जाए। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आदाद शुमार का मसला पैदा हो रहा है, अगर फौज के पास हेलीकॉप्टर हैं तो वो फौज जो कि एयर ड्रॉप कर रही है तंबू और अद्वियात और राशन खाने पीने के, वो डेटा और आदाद शुमार लेके वापस क्यों नहीं शहरों में वापस आ सकती? ये डेटा उनको दिया जाए। हेलीकॉप्टर से तो वो डेटा नहीं ना ले सकते। नहीं जी, हेलीकॉप्टर तो लैंड कर सकता है। C-130 हर जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। अच्छा, C-130 से ड्रॉप हो रहा है,
کچھ مثلاً شانگلا ٹاپ پہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا ہے. شانگلا ٹاپ پہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے وہاں پہ ایک مکان نہیں گرا. مجھے معلوم میں نے شانگلا ٹاپ میں کھڑے ہو کے پتہ کیا ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مجھے آپ کو پتا ہے کہ غزر میں ہندر گاؤں میں مجھے خواتین 100 مکان تباہ ہو گئے ہیں, کوئی نہیں پہنچا. اچھا مشتاق علی صاحب, یہ جو خواتین کے پرابلمز ہیں, آپ کا تو تعلق اسی علاقے سے ہے. طاہرہ عبداللہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ امدادی ٹیموں کے ساتھ خواتین کا جانا بھی ضروری ہے. آپ کے خیال میں ان کی یہ تجویز مناسب ہے یا بس غیر مناسب سی تجویز ہے؟ نہیں, مناسب تجویز ہے. اگر جو ڈاکٹرز کی میڈیکل ٹیمیں جاتی ہیں, اور ہم اس کو انشاءاللہ ان کی تجویز کو میں آگے بات کروں گا تاکہ جو ابھی ٹیمیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ فیمیل ڈاکٹرز بھی جائیں. ویسے اس علاقے کی لیڈی ڈاکٹرز آلریڈی کام کر رہی ہے اور نرسز موجود ہیں, اور کمی بیشی ہے تو وہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے. اور یہ بار بار ڈیٹا کی جو بات کر رہی ہیں اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ ہمارا ہر ڈسٹرکٹ میں لگا ہوا ہے, اور جو میں نے آپ کو فگرز دی ہیں, مکانوں کی دی ہیں, ان کی دی ہیں, یہ 100% کنفرم نہیں ہے, ابھی کام جاری ہے, یہ اور بڑھے گا. سو ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور اسی کی بنیاد پہ چیک بھی بنیں گے اور اسی کی بنیاد پہ یہ آگے تقسیم بھی ہو جائیں گے. اور فار فلنگ ایریا ہے ہمارا, دور دراز علاقے ہیں. چیف منسٹر صاحب خود سارے ریلیف کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں اور ابھی تک تمام اضلاع کے وہ دورے کر چکے ہیں. آج بھی کوہستان میں تھے, وہ خود دیکھ رہے ہیں, خود مانیٹر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جتنی شکایات آپ کے چینلز کے تھرو ہمارے تک پہنچی ہے ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اور کوئی جگہ ایسی صوبے میں نہیں ہوگی جہاں ریلیف کی ضرورت ہو اور صوبائی حکومت وہاں ریلیف نہ پہنچا سکے, یا جہاں مالی امداد کی ضرورت تھی اور صوبائی حکومت مالی امداد نہیں پہنچا سکے. اچھا, ایک اور چیز ہے طاہرہ صاحبہ, یہ ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن میں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے آبزرو بھی کیا ہے, جیسے ہی زلزلہ آیا تو سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلی کہ یہ زلزلہ ان قوموں پر آتا ہے جن قوموں کی عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ ہو جاتی ہیں. اور فوراً اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جب میں زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں پہنچا, مجھے وہاں پہ ایک بھی بے پردہ عورت نظر نہیں آئی. اور میں سوچتا تھا کہ یہ پردہ دار خواتین جو ہیں ان پر یہ عذاب آیا ہے, اور سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ بے پردگی کی سزا ہے زلزلہ. کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کمپین چلا رہے ہیں؟ میر صاحب, میں دوبارہ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سارے وہ مسائل پلیز مجھے خراج تحسین نہ پیش کریں, میرے سوال کا جواب دیں. سارے وہ مسائل آپ اس وقت ریز کر رہے ہیں, وہ ایشوز جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں. آفات قدرتی ہوتی ہیں, انسانوں کے اعمال سے ان کا کوئی دور نزدیک کا تعلق نہیں ہوتا. اور جو لوگ سیاسی یا مذہبی اس سے ایکسپلوئٹ کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, خدا کی لعنت ان کے اوپر نازل ہو جائے گی. اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سی دو پارٹیاں, چلیں ٹھیک ہے, اور وہ پارٹیاں ہیں جن کی این جی اوز, یہ وہ پارٹیاں ہیں میر صاحب جن کی این جی اوز کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اجازت دے رکھی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کافی. اور باقی این جی اوز کو اجازت نہیں. سردار صاحب میں آپ سے ایک منٹ پلیز, ہمارے صوبے میں کام کرنے کی اجازت ہے, اور صرف مذہبی پارٹی کی این جی او کو جانے کی اجازت. یہ جو آپ کے علاقے کی عورتیں پردہ دار عورتیں ہیں, تو 2005 میں بھی زلزلہ آیا, اور ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے علاقے کی عورتیں بے پردہ ہیں اس لیے بھی زلزلہ آتا ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, بالکل کوئی بھی نہیں. عورتوں کی بات یا مردوں کی بات, یا دیکھیں زلزلہ سب پر آیا ہے, یہ نہیں عورتوں یا مردوں علادہ نہیں. بچوں میں یا معصوم بچے, 2005 کے زلزلے میں اکثر سکولوں میں معصوم بچے شہید ہوئے ہیں. تو اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بزرگ لوگ شہید ہوئے, علماء بھی تھے اس میں, اولیاء بھی تھے اس میں, عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے. دیکھیں جی, اس دفعہ بھی اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش آتی ہے, اس کو آزمائش کہتے ہیں, عذاب بھی ہم نہیں کہتے. یہ غلط بات ہے جو بعض اوقات عذاب اور آزمائش میں فرق ہے. دیکھیں ہم آفات ہے, جو قدرتی آفات آ گئی, اس میں ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے. بالکل, ہم مطلب ہے اس میں کتنا پورا اترتا ہے, صبر کس طرح کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے آپ نے جو ان دکھی اور متاثرین کی کتنی مدد کر سکتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر سکتے ہیں, یہ چیز بھی آتی. دیکھو 2005 میں بھی قوم نے ایک مثالی کردار ادا کیا. جو زلزلہ, میں اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم تھا, اور آپ یقین جانی پورے پاکستان سے اتنا ریلیف اور تعاون سارا کچھ پہنچا, ہر جگہ پہنچا, ہر چیز پہنچی. اسی طریقے سے یہ اس دفعہ بھی یہی واقع ہوا. آپ نے دیکھا جو زلزلہ آیا, پورے پاکستان کے لوگ, عوام بھی, حکومتیں بھی بالکل متحرک ہوئی. پنجاب کی دیکھو آپ نے, حکومت نے پنجاب سے باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر وہاں ریلیف جو انہوں نے بھیجا, ریلیف گوڈز بھیجے, باقی تعاون بھیجا, ساتھ جو ان کے امداد کرنے والے لوگ تھے وہ بھیجے. یہ ہر شخص,
اب بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسری جو بات تھوڑی سی میں بالکل محترمہ نے جو بات کی ہے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ لعنت کی لفظ بالکل نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے. ایک بات ضرور ہے, اس جو 2005 کے زلزلے میں جو این جی اوز, بہت ساری ایسی این جی اوز آ گئی, انہوں نے لوگوں کو ایک عادی بنا دیا. میں خود 5 سال اس میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے ان این جی اوز کا اپنے بھی مقاصد تھے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے جو نیڈی پرسن تھے ان کو ٹھیک ہے مدد کی جائے, لیکن ہم ان کو بھکاری بھی نہیں بنانا چاہتے تھے. الحمدللہ وہ ختم ہوئی, لوگ چلے گئے, اب دوبارہ ریسٹوریشن ہو گئی, ری ایبلیٹیشن ہو گئی, کام شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اب جو بات یہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ حکومت کے وسائل ہیں, انشاءاللہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, حکومت دے گے, پہنچانی چاہیے. بالکل گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے ہے. مشتاق علی صاحب, یہ این جی او ایسی باتیں نہ شروع کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں. مشتاق غنی صاحب ایک منٹ, مشتاق غنی صاحب یہ بتائیں, ایک منٹ مجھے مشتاق غنی صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ طاہرہ عبداللہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, امدادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے, کچھ مذہبی جماعتوں کی این جی اوز کو کام کرنے کی اجازت ہے. ایک این جی او نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے, جھوٹ ہے. تمام این جی اوز یہاں پہ کام کر رہی ہیں. جو این جی اوز ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں, وہ کام کر سکتی ہیں. اور اس میں یو این ڈی پی اور دوسرے دیگر ادارے بہت سارے ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا, میں ذرا این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے رابطہ ہو گیا, میجر جنرل اصغر نواز صاحب سے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جناب والا. وعلیکم السلام حامد صاحب. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ہم مختلف علاقوں میں جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں, اور صوبائی حکومت کے نمائندے مشتاق غنی اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے سردار یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے اور جو پی ڈی ایم اے ہے, کیا اس کا ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے یا ابھی انڈر پروسیس ہے؟ حامد صاحب, جو ڈیٹا ہے ریگارڈنگ کیجولٹیز کا, ڈیتھس کا اور انجریز کا, وہ تو کافی حد تک فرم اپ ہو چکا ہے, اور جو پچھلے 2 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چینجز جو ہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں. جو ڈیٹا ہے خاص طور پہ گھروں کا, کیونکہ گھروں کی جو کیٹیگرائزیشن کی جا رہی ہے کہ پارشلی ڈیمیج ہیں, یہ فلی ڈیمیج ہیں, اور خصوصی طور کے اوپر کل جب یہ پیکج کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد جو کچھ فگرز وغیرہ اور بھی سامنے آئی ہیں, وہ ایک مسلسل عمل ہے, اور ان کی جو ویریفیکیشن کا عمل ہے وہ کل کی میٹنگ کے بعد آج شروع ہو گیا ہے. انہوں نے 5 ٹیمیں تشکیل دی ہیں پر یونین کونسل, جس میں آرمی کا ریپ ہے, لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور ساتھ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں, اور وہ سائملٹینیسلی تمام جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے وہ ویریفیکیشن کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کو یقین ہے کہ اگلے 4 دن تک جو نواز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نواز شریف نے اور چیف منسٹر نے اکٹھے مل کر ایک پیکج اناؤنس کیا ہے, اگلے 4 دن تک اس پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ جہاں تک جو ڈیتھس ہیں اور جو انجریز کی کمپنسیشن ہے, خاص طور پہ وہ انجریز جس میں ڈسیبلڈ ہو گئے لوگ یا ان کو میجر قسم کی انجریز آئی ہیں, کیونکہ ان چیزوں کے متعلق ٹینجیبل معلومات اویلیبل ہیں, تو ان کا تو پروسیس ساتھ ساتھ کمپنسیشن کا شروع کر دیا جائے گا. اور جو گھروں کی ویریفیکیشن کا پروسیس کا ٹائم دیا گیا تھا وہ سنڈے تک انہوں نے مکمل کرنا تھا, اور منڈے سے ان کو کمپنسیشن کی پیمنٹ کرنی تھی. آپ بھی اس علاقے سے ہو کے گئے ہیں, یہ کافی مشکل دشوار گزار علاقہ ہے, اور کافی دور افتادہ جو ہیں یہ گھر جو ہیں وہ واقع ہیں, اور پہاڑی اس کے اوپر کافی ٹائم لگتا ہے. تو یہ ٹارگٹ کافی ایمبیشیس ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نمبر آف ٹیمز انہوں نے زیادہ کر دی ہیں. کچھ انفارمیشن پہلے انہوں نے گیدر کی ہوئی تھی, کیونکہ آرمی یہاں پہ ان کی بڑی پریزنس تھی, اور یہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ یہاں پہ ولیج کمیٹیز ہیں, اور اس کے بعد یونین کونسلز ہیں, اور اس کے بعد آرمی کا ایک اپنا پورا نیٹ ورک ہے. تو علاقے کی معلومات تو کافی حد تک ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کے پاس این ڈی ایم اے کے پاس ہیلی کاپٹر کتنے ہیں؟ این ڈی ایم اے کے پاس اپنا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے, اور لیکن ہم اس موقع کے اوپر کہیں سے بھی ریکوزیشن کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس چیئرمین صاحب ہیلی کاپٹر ہیں. جی چیئرمین صاحب, کیا آپ ایگری کریں گے کہ
این ڈی ایم اے کے پاس اور جو صوبائی پی ڈی ایم ایز ہیں کم از کم 10-15 ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اتنی ہی تعداد میں ہیلی کاپٹر ہر پی ڈی ایم اے کے پاس ہونے چاہیے. آپ بات آئیڈیلی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اگر ریسورس کنسٹرینٹ انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں کہ ہم اس ٹائم کے اوپر یہ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے ہیلی کاپٹر. میں آئندہ کے لیے بات کر رہا ہوں میں آئندہ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آئندہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت آئے تو این ڈی ایم اے کے پاس کم از کم اپنے 15 ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے. جی اس کے دیکھیں اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، اپنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریسورس ہے اور آپ موبلائز کر سکتے ہیں ٹائم کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہیلی کاپٹر کی جو ایک مینٹننس اور ایک ریکرنس کاسٹ ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. چلیں جی بہت بہت شکریہ چیئرمین این ڈی ایم اے ہم سے بات کر رہے تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ لینے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا اور دیگر متاثرہ علاقوں میں فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ جو سوات، شانگلہ، کوہستان اور دیگر متاثرہ علاقے ہیں یہاں پر اگر صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم اے مقامی پولیس کو بھی ساتھ لے کے کام کرے تو یہ پولیس ان کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. میں نے جو وہاں پہ وقت گزارا ہے 2-3 دن تو پولیس والے بڑے ایکٹیو ہیں اور جن دور دراز دور افتادہ مقامات پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا وہاں پہ پولیس والے ضرور پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کریڈٹ ہے خیبر پختونخوا کی پولیس کا جو کہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں. دے آر ویری ایکٹیو، ویری ریسپانسبل، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے جو زمینی حقائق ہیں ان کا تجزیہ کر رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں تورغر میں بھی بڑی تباہی ہوئی ہے. وہاں پہ کوثر سلیم بنگش ہمارے نمائندے موجود ہیں. السلام علیکم کوثر سلیم بنگش صاحب، یہ بتائیں کہ تورغر میں آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا وہاں پر متاثرین کے لیے امداد پہنچنا شروع ہوئی ہے یا نہیں پہنچنا شروع ہوئی؟ امیر صاحب، تورغر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ شانگلہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں، تو شانگلہ کے اس پار ایک دریا ہے، صرف دریا کے اس پار یہ ضلع تورغر شروع ہو جاتا ہے. 3.5 لاکھ کی یہ آبادی ہے، لیکن انتہائی پسماندہ حالات ہیں یہاں کے. یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ شانگلہ میں اس وجہ سے تھوڑی سی آسانی ہوئی ہے لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ سڑکیں بہتر تھیں. یہاں خدا کی پناہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں 10 کلومیٹر میں ہم گزشتہ روز جب گئے ہیں ایک علاقے میں تو ہمیں 5 گھنٹے لگے صرف 10 کلومیٹر. اور اسی وجہ سے امدادی کارروائی کا آغاز تو ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم اے نے آج 4 روز بعد ایک ہیلی کاپٹر ان کا جو پہنچا ہے متاثرین کے لیے امداد جو انہوں نے لائی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے. اس میں ادویات بھی ہیں، کمبل بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہاں پہ ایشو سب سے بڑا یہ آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے شانگلہ میں دیکھا کہ سکیٹرڈ ایریا ہے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں. پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ کہیں 20 گھر ہیں، کہیں 10 گھر ہیں، اور ان میں 4-5 گھر جو گرے ہیں ان میں اکثر ابھی تک ضلعی انتظامیہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ گھر گر گئے ہیں. یہاں پہ جن لوگوں کے پاس ہم پہنچے ہیں، آپ کے پاس فوٹیج موجود ہوگی، وہ بیچارے اس بات پہ بڑے افسردہ ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں بھی ان کے پاس ان کے عوامی نمائندہ نہیں پہنچے. بلدیاتی جو ممبران ہیں وہ تو بیچارے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے افسوسناک بہت بہت شکریہ کوثر صاحب، آپ کی یہ بات ہمیں حوصلہ افزا ہے کہ کم از کم تورغر میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ نہ کچھ امداد پہنچ گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مشتاق غنی صاحب، آخر میں آپ سے یہ صرف کمٹمنٹ چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ کمٹمنٹ دے دیں کہ یہ جو شانگلہ کے اور چترال کے دور دراز علاقے جہاں ابھی تک امداد نہیں پہنچی، آپ پی ڈی ایم اے سے کہہ دیں کہ یہاں پر بھی امداد پہنچا دیں. بالکل جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی ایسی جگہ ہو ہمیں نشاندہی کی جائے، ہم انشاءاللہ امداد بھی بھیجیں گے اور ٹیمیں بھی بھیجیں گے. اچھا، لاسٹ ورڈ طاہرہ عبداللہ صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اکوپمنٹ اور مشینری ہوتی ہے اس کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اس کو پریپیرڈنس کہتے ہیں، بجائے کہ ہم بعد میں ریئیکٹ کریں. اور ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ ایرا کو ختم کیا جائے. این ڈی ایم اے کے جتنے وسائل ہیں، چاہے وہ پیسے ہیں یا سٹاف ہے یا اکوپمنٹ ہے یا کموڈیٹیز ہیں، ان سب کو نچلی سطح پہ، اور میں صوبائی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں مقامی حکومتوں کی بات کر رہی ہوں. یہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے. بہت بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ سردار یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ جناب مشتاق غنی صاحب.
ہم نے آج کوشش کی ہے کہ یہ جو اگلے چند روز میں سردی کی ایک نئی لہر آنے والی ہے، برف باری ہونے والی ہے، تو متاثرین زلزلہ کے مسائل آپ تک پہنچائیں. ہم نے کچھ ایسے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچائی جہاں پہ کہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی. زلزلے کا چوتھا دن ہے، ابھی تک امداد نہیں پہنچی. وزیراعظم صاحب نے دعویٰ کیا کہ اگلے 4-5 دن تک متاثرین کو کمپنسیشن کی رقم بھی مل جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، لیکن جو بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تک امداد نہیں پہنچی. اس کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور دیگر امدادی ادارے ہیں ان سب کے اندر بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کو بھی ابھی دیگر سیاسی ایشوز کی طرف توجہ دینے کی بجائے کچھ نہ کچھ وقت ان متاثرین زلزلہ پر بھی اب صرف کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.